بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صام یومن فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں رکھے گا، ایک دن کا روزہ، اللہ اکبر سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں رکھے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو، یعنی اس آدمی کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جو ایک روزہ اللہ کے راستے میں رکھے اس کو تو اللہ رب العزت 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور اے اہل ایمان، جو پورا مہینہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی ناک گرد آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہے اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھا۔ حضور علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر ہو وہاں آپ پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا جس آدمی کے پاس میرا ذکر ہو، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، فرمایا اس کی ناک گرد آلود ہو۔ پھر نمبر 2 فرمایا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ۔ فرمایا اس آدمی کی بھی ناک گرد آلود ہو جس نے رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں پائیں، جس نے رمضان مبارک کو پایا اور بغیر بخشش کے رمضان مبارک کا مہینہ اس سے گزر گیا۔ آپ سوچیں ذرا، توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ یہ بات سکھا رہے ہیں کہ اگر تم جنتی ہونا چاہتے ہو، اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم بخشش چاہتے ہو، اگر تم مغفرت چاہتے ہو، تو فرمایا یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان مبارک تمہارے پاس آیا ہے، اس سے فائدہ حاصل کر لو، اس سے نفع حاصل کر لو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راغم انف رجل ادرک عندہ ابواہ الکبر، کہ اس آدمی کی بھی ناک گرد آلود ہو کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، اس آدمی کی بھی ناک گرد آلود ہو۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کا بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر صلہ بتا دیا۔ فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، خواہ ماں ہو خواہ باپ ہو، دونوں میں سے کوئی ہو، یا یہ دونوں نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، تو فرمایا بڑھاپے میں ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کی ساتیں اتنی بابرکت ہیں کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو، ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا مہربانی ہے رب کی، کیا عنایت ہے ہمارے پروردگار کی۔ فرمایا کہ 10 لاکھ ایسے آدمی، ایسے گناہ گار جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، یعنی جمعہ رات غروب آفتاب سے بعد سے لے کر جمعۃ المبارک کے غروب آفتاب تک، یہ جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات یہ بنتی ہے۔ تو فرمایا جمعہ کا دن ہو یا جمعہ کی رات ہو، اللہ رب العزت اس ہر ساعت کے اندر، اس میں ہر ساعت کے اندر اللہ تعالی، ہر گھڑی کے اندر اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، 10 لاکھ آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ ہر ساعت کے اندر، ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، رمضان مبارک کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایک باب ایسا رکھا ہے جو روزے داروں کا باب ہے، ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے باب الریان رکھا ہے، یعنی روزہ داروں کا باب، ان کا دروازہ۔ فرمایا قیامت کے دن منادی ہوگی، اعلان ہوگا، این الصائمون، این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار، کہاں ہے روزہ دار؟ تو فرمایا جو روزہ دار ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی اس منادی کے اوپر، اس ندا کے اوپر وہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس باب الریان سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا روزہ دار کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اس باب سے داخل نہیں ہوگا، اور جب تک ایک بھی روزہ دار باقی رہے گا یہ دروازہ کھلا رہے گا، اور جب آخری روزہ دار جو ہے وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند فرما دے گا، اس دروازے کو بند فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی آدمی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، تو جائے گا تو وہی اس دروازے سے آدمی جو روزہ دار ہوگا، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ارشاد کی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بہت سارے ایسے روزہ دار ہوں گے جو روزہ تو رکھیں گے لیکن کیا ہے، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، ان کو روزے کا نفع نہیں ہوگا، ان کو روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، توجہ کرنے والی بات ہے کہ ان کو روزے کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے اٹھ کر سحری بھی کی ہے، انہوں نے سارا دن وہ بھوکے بھی رہے ہیں، پیاسے بھی رہے ہیں، پھر رات کو افطاری بھی کی ہے، تو پھر ان کو روزے کا فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روزے کا مقصد جو ہے لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر اٹھ کے سحری کھائی ہے، پھر اس کے بعد وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی قبضہ مافیا، وہی دغا بازی، وہی چغل خوری اور وہی فراڈ، ہر طرح کا برا کام کیا، گانے بجانے سنے، فلمیں دیکھی، فوش فلمیں،
اور اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کی، اپنے دل کی حفاظت نہ کی، اپنے جسم کی حفاظت نہ کی، سارا دن وہی کام کرتا رہا، برے کام جن کو کہتے ہیں، تو فرمایا وہ سارا دن بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، اس کو روزے کا فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا لیس لہ من صیامہ الا الجوع، وہ یہی سمجھے کہ وہ سارا دن بھوکا رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ تب ہوگا جب اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، اس کی زبان کا بھی روزہ ہوگا، اس کے کانوں کا بھی روزہ ہوگا، اس کے دماغ کا بھی روزہ ہوگا، اس کے دل کا بھی روزہ ہوگا، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوگا، اس کے پاؤں کا بھی روزہ ہوگا، تب اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ اس کو وہ صرف بھوکا ہی رہے گا، اس کو روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آدمی اتنا وقت بھی لگاتا ہے، اتنی دیر بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، اور اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری نہ آئے، وہ متقی اور پرہیزگار نہ بنے، تو پھر روزے کا کیا فائدہ؟ آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو فرمایا بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے تو وہ باز نہ آئے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے تو وہ رکے نہ، جس چیز سے اللہ کے پیارے نبی نے روکا اس سے تو وہ رکے نہ۔ تو ساری رات بیٹھنے سے کیا فائدہ، ساری رات فرمایا جاگنے سے کیا فائدہ؟ فرمایا اس کو رات جاگنے کا فائدہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اس نے کیا کیا ہے، اپنی نیند کو خراب کیا ہے، اس نے اپنی نیند کو خراب کیا ہے۔ تو اس لیے روزہ داروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس کو جھوٹ بولنے سے بچا لو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، ان کو گانے سننے سے بچا لو، برے کلام سے ان کو بچا لو، برا کلام سننے سے بچا لو۔ سننا ہے تو اللہ کے پیارے نبی کی نعت سنو، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت سنو، یا کسی عالم دین کا بیان سنو، اچھی چیزیں سنو۔ تو فرمایا ان کانوں کی حفاظت کرو، ان آنکھوں کی حفاظت کرو، روزہ رکھا ہوا ہے تو کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف بری نگاہ نہ کرو، اگر تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو فرمایا اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، دل میں تمہارے برا خیال پیدا نہ ہو۔ اگر دل کے اندر برا خیال پیدا ہو گیا، اگر آنکھ کے اندر بے حیائی آ گئی، اگر کانوں نے بری چیز سماعت کر لی، اگر ہاتھ کے ساتھ کو برا کام کر لیا، اگر چل کے کسی برے کام کی طرف چلے گئے، تو پھر تمہارا روزہ نہیں ہے، تم صرف بھوکے ہو۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا اگر روزہ رکھتے ہو تو کامل روزہ رکھو، تو کامل روزہ رکھنے سے انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔